السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ ظہور اسلام کے وقت سے ہی جو مشرکین تھے انہوں نے مسلمانوں کو طرح طرح سے تکلیفیں پہنچانے کا اور ان کو نیچا دکھانے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، اور وہ سب مسلمانوں کے بہت زیادہ مخالف تھے، اور ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ مسلمانوں کو ذلیل و خوار کر سکیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک یہودی عالم مسلمانوں کے ایک مجمع میں آیا اور اس نے ان لوگوں سے مسلمانوں سے سوالات کرنے شروع کیے اور اس کے جواب مانگے۔ اب مسلمان جو تھے وہ بڑے پریشان ہو گئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور اس کی کوشش بھی یہی تھی کہ وہ کسی طرح سے مسلمانوں کو ذلیل کرے اور ان کے ذہنوں میں وسوسے ڈالے۔ تبھی اس مجمع میں سے ایک 9 سال کا لڑکا باہر نکلا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے سوالوں کے جواب دوں گا، پوچھو تمہارے سوال کیا ہیں۔ تو اس نے یہودی نے پہلا سوال یہ کیا کہ اللہ ایک ہے تو اس سے پہلے بھی کوئی ہوگا؟ تو لڑکے نے یہودی سے کہا کہ گنتی گنو۔ تو اس نے گنتی گننی شروع کی۔ یہودی نے 1 2 3 4 5 6۔ جب یہودی نے گنتی گنی تو پھر بچے نے کہا کہ اب اسے الٹا گنو۔ تو اس نے پھر الٹی گنتی گننی شروع کی، 6 5 4 3 2 1۔ جب یہودی نے 1 کہا تو بچے نے کہا کہ اب بتاؤ 1 کے پیچھے کیا ہے؟ تو یہودی نے کہا کچھ نہیں۔ تو بچہ بولا بس اللہ ایک ہے اور اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ پھر یہودی نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اگر اللہ ہے تو اس کا چہرہ کس طرف ہے؟ دوسرے سوال کے لیے بچہ ایک دیا لایا اور اس کو جلایا۔ اب بچے نے اس سے یہ کہا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ اس روشنی کا منہ کس طرف ہے؟ تو یہودی بولا کہ چاروں طرف۔ تو بچے نے جواب دیا کہ اللہ نور ہے اور وہ چاروں طرف ہے۔ اس کے بعد آخری سوال یہودی نے یہ پوچھا کہ بتاؤ کہ اللہ اب کیا کر رہا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں بچے نے یہ کہا کہ اللہ اس وقت 9 سال کے ایک بچے سے ایک یہودی عالم کو ذلیل کروا رہا ہے۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس کس طریقے سے اپنے مسلمان بندوں کی مدد فرماتے ہیں اور ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو بس ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین اسلام پر جم جائیں اور اپنے یقین کو کبھی بھی ڈگمگانے نہ دیں، اور اگر ہم اس پر جمے رہیں گے تو کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر ہوگی، اور اگر ہم ڈگمگا گئے، اپنی راہ سے ہٹ گئے، تو پھر ہمیں ہمیشہ ہی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ جیسا کہ ان اشعار میں کہا گیا ہے، جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ تمام عالم اسلام کو یقین اور استقامت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔